عمر عطا بندیال شکل سے تو رن مرید لگتا ہے، لیکن اس کے عدالتی کرتوتوں کا جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رن مرید سے کہیں زیادہ سس مرید ہے۔ اس سس مریدی کی سب سے بڑی وجہ اس کی رن مریدی ہے۔ اسی رن کی وجہ سے اس کی بیٹی بھی عمران نیازی کی چیلی ہے اور یہ بھی اس کا مرید ہے۔ یوں کہہ لیں کہ سارے ٹبر نے عمران نیازی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ اسی بیعت کا نتیجہ ہے کہ عمر عطا بندیال المعروف ساسو ماں کا لاڈلا ہر روز اپنے ٹرکوں والے اڈے پر بیٹھا ہر وقت گڈ ٹو سی یو والی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ عمر عطا بندیال کی ساس کا نام ہے مہجبی اور اس کے آخر میں نون بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس پھپھے کٹنی نے نون کی لاج رکھنے کی بجائے عمران نیازی کی محبت میں مسلم لیگ نون سے پنجابی والا اڈا لگایا ہوا ہے۔ دن رات اسی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ کسی طرح عمران نیازی کے راستے سے یہ نونی روڑے ہٹائے جائیں۔ انہی عمرانی کوششوں کے دوران یہ ایک بار رنگے ہاتھوں پکڑی بھی جا چکی ہے۔ آپ نے عمرانی جنون میں مبتلا اس مہجبی نون کی وہ آڈیو کال تو یقیناً سنی ہوگی جس میں یہ ایک اور مریدنی سے اپنے عمرانی مرشد کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس آڈیو لیک اور چند دیگر لیکس کے حوالے سے اتحادی حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کمیشن کے ارکان تھے۔ جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کمیشن کی کارروائی شروع کی، سس مرید عمر عطا بندیال کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی ساس کی خیر نہیں ہے۔ اپنی ساس کو قانونی شکنجے سے بچانے کے لیے سس مرید عمر عطا بندیال نے فوراً اپنے ہتھوڑے کا استعمال کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر ایک نیا بینچ بنایا اور 27 مئی 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنائے گئے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا۔ آڈیو لیک کمیشن کے خلاف کارروائی کرنے والے اس بندیالی بینچ کے 3 ارکان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر حکومت نے اعتراض کیا کہ انہیں اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کا مرکزی اعتراض جو تھا وہ عمر عطا بندیال پر تھا کہ وہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اس کیس کی سماعت نہ کرے۔ عمر عطا بندیال کے اندر اگر خواجہ آصف والی تھوڑی شرم، تھوڑی حیا ہوتی یا آئین اور قانون کا احترام ہوتا تو یہ اس بینچ سے فوراً دستبردار ہو جاتا، لیکن اس سس مرید نے چونکہ اپنی ساس کو بچانا تھا اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ یہ اس بینچ کی سربراہی کرتا رہے۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر یہ آڈیو لیکس کمیشن کام کرتا رہا تو نہ صرف اس کی ساس لپیٹ میں آ جائے گی بلکہ بات اس کے ان فیصلوں تک پہنچ جائے گی جو اس نے اپنی ساس کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے عمران نیازی کے حق میں کیے تھے۔ اس لیے عمر عطا بندیال نے نہ صرف اس کمیشن کا بوریا بسترا گول کیا بلکہ ساتھ ساتھ حکومت کے بینچ والے اعتراض پر فوری فیصلہ کرنے کی بجائے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 6 جون 2023 سے محفوظ یہ فیصلہ تقریباً 3 ماہ محفوظ رہنے کے بعد اب عمر عطا بندیال نے 8 ستمبر 2023 کو ریلیز کر دیا اور یہ فیصلہ ہے 32 صفحات پر۔ اس فیصلے میں حکومتی اعتراض کے جواب میں قانونی دلائل تو نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اپنا ذاتی رنڈی رونا ہر صفحے پر موجود ہے۔ اگر اس فیصلے پر پنجابی میں مختصر تبصرہ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ داماد جی کا فیصلہ یہ ہے کہ حکومتی اعتراض وڑے کھپے وچ، میری ساس میری مرضی اور میں تو اپنی ساس کا مقدمہ خود ہی سنوں گا۔ عمر عطا بندیال حکومتی اعتراض کے خلاف یہ فیصلہ 6 جون 2023 کو محفوظ کرنے کی بجائے اسی دن سنا سکتا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ صرف اس بات کا ہونا تھا کہ آیا داماد اپنی ساس کے کیس کی سماعت کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن ساسو ماں کا لاڈلا اس فیصلے پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح مرغی انڈوں پر بیٹھ کر ان میں سے چوزے نکالتی ہے۔ عمر عطا بندیال نے بھی اس فیصلے میں سے کافی سارے چوزے نکالے ہیں جو جلد ہی جوان ہو کر عمران نیازی کے سیاسی مخالفین کے خلاف سپریم کورٹ میں باجماعت ککڑوں کڑوں کرتے ہوئے سنائی دیں گے۔ آپ چاہیں تو 32 صفحات کے اس فیصلے کو پڑھ کر ان چوزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ متی اللہ جان چونکہ بہت ہی تجربہ کار رپورٹر ہے، اس لیے اس نے داماد جی کے اس ساس بچاؤ فیصلے کا بہت زبردست آپریشن کیا ہے اور ایک بندیالی ہیرا پھیری کا بھی انکشاف کیا ہے۔ متی اللہ جان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ 6 جون 2023 کو محفوظ ہو گیا تھا، لیکن عمر عطا بندیال نے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن کا بھی ذکر کیا ہے اور اس پٹیشن کے بارے میں فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ حال ہی میں ہوا ہے۔
جبکہ یہ 32 صفحات والا فیصلہ تو 6 جون 2023 کو محفوظ ہو چکا تھا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جانے کے بعد بھی عمر عطا بندیال اپنے ہی محفوظ کیے گئے فیصلے سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا ہے۔ قانون کے ماہرین اس بات پر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس چھیڑ چھاڑ کے بعد ساسو ماں کے لاڈلے کے اس فیصلے کی کیا قانونی حیثیت باقی رہ گئی ہے۔ عمر عطا بندیال نے اپنے فیصلے میں شہباز شریف کی قیادت میں کام کرنے والی اتحادی حکومت پر بہت سارے الزامات لگائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ 3 ماہ تک محفوظ رکھنے کی بجائے اس وقت جاری کیا جاتا جب اتحادی حکومت موجود تھی، لیکن عمر عطا بندیال کو پتہ تھا کہ قومی اسمبلی جس تیز رفتاری سے اس کی عمرانی کارروائیوں کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے تو وہ اس کے الزامات کا بھی منہ توڑ جواب دے گی۔ اس لیے یہ سس مرید حکومت کے جانے کا انتظار کرتا رہا، اور جب جوابی کارروائی کا خدشہ نہیں رہا تو اس نے اپنے ہتھوڑے کا وار کر دیا۔ عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے سامنے دیے جانے والے دھرنے پر بھی تنقید کی ہے اور قومی اسمبلی میں عدلیہ کے حوالے سے ہونے والی کارروائی پر بھی منفی تبصرے کیے ہیں۔ ان وزراء کا بھی حوالہ دیا ہے جنہوں نے بندیالی گروپ کے خلاف پریس کانفرنسیں کی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ 32 صفحات کا یہ فیصلہ اتحادی حکومت کے خلاف اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عمر عطا بندیال نے اتحادی حکومت کے خلاف اتنے سخت ریمارکس دینے کے باوجود کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتحادی حکومت کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ شروع کر دیتا، لیکن اس ساری کارروائی سے اس کا مقصد صرف اور صرف عمران نیازی کے سیاسی مخالفین کی عدلیہ مخالف کارروائیوں کو ڈاکومنٹ کرنا تھا، اور سپریم کورٹ میں امپورٹ کیے گئے 2 نئے ججز کو بھی ہم خیال ججز کی طرح اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے خلاف صف آرا کرنا تھا، اور یہ ہدف عمر عطا بندیال نے اس فیصلے کی مدد سے حاصل کر لیا، اور ان دونوں ججز سے بھی اتحادی حکومت کے خلاف اس چارج شیٹ پر دستخط کروا لیے۔ اب یہ نئے ججز بھی ہم خیال ججز کی طرح آنے والے دنوں میں اسی عمرانی مائنڈ سیٹ سے سپریم کورٹ میں کام کریں گے اور اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کی حکومت میں واپسی پر ان کے لیے عدالتی مشکلات کھڑی کرتے رہیں گے۔ اس ساس بچاؤ فیصلے کو دیکھ کر مجھے گنڈاسا بردار مرحوم سلطان رائی کی یاد آ گئی ہے۔ وہ اپنی بہن کا دوپٹہ واپس لینے کے لیے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا تھا۔ بالکل اسی طرح عمر عطا بندیال نے اپنی ساس کی عزت بچانے کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے ہتھوڑے سے کچل کر رکھ دیا ہے۔ دونوں میں بس فرق یہ ہے کہ سلطان رائی تو یہ کام فلموں میں کیا کرتا تھا، لیکن ساسو ماں کے لاڈلے سلطان رائی نے تو حقیقی زندگی میں یہ کام کر دکھایا۔ عمر عطا بندیال کی ساس کو ریلیف مل گیا ہے۔ نگران حکومت کو اس کارروائی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نگران اس معاملے میں پہلے بھی نیوٹرل تھے اور اب بھی نیوٹرل ہیں۔ انہیں ہتھوڑا گروپ کی کسی ایسی کارروائی سے مسئلہ نہیں جس کا ہدف صرف سیاسی جماعتیں ہوں۔ ان کی بندوقیں بس اس وقت حرکت میں آتی ہیں جب ہتھوڑے کی زد میں وہ خود آنے لگیں۔ چند ماہ بعد اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی گئی تو وہ مہجبین نون کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس وقت تک ساس اور داماد ٹبر سمیت کہیں دور جا چکے ہوں گے۔